جناب والا سچ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آج میں عیدی سینٹر جا رہی ہوں اور یہ میری اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز میں اس سلسلے میں شیئر کروں گی۔ عیدی ہوم وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، کچھ مائیں اپنے جگر گوشوں کو جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے بچھڑ جاتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ان کو یہاں پر پناہ دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے ہیں تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس بات پر ہر لمحہ شکر ادا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، اپنوں میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور وہ عیدی ہوم میں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ عیدی سینٹر جو یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہے اس کے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے لوگ یہاں پر اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو یہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی ان کا پلٹ کر پوچھتے نہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل احمد صاحب اور وعلیکم السلام۔ اور یہاں پر یہ ایک جو ہے وہ جھولا پڑا ہوا ہے۔ یہ جھولا وہ جھولا ہے کہ جس کے اندر کوئی ماں اپنے بچے کو، کوئی باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو رکھ کر چلا جاتا ہے اور پھر کبھی مڑ کر نہیں پوچھتا کہ کیا ہے۔ تو میں شکیل احمد صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ کیا اس جھولے کی حقیقت ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس جھولے میں کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ عیدی صاحب نے اس وقت اپنے 2 سینٹر تھے، ایک صدر میں تھا اور ایک میٹھا در میں تھا، تو وہاں پر انہوں نے یہ جھولا لگایا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے جو بچے تھے جو ان کو نہیں پال سکتے، کوئی معاشی مسائل ہوں یا کوئی فائنینشلی ہوں یا کچھ، تو ان بچوں کو مار دیتے تھے۔ تو عیدی صاحب نے یہ جھولا اس لیے لگایا کہ ان کو مارے نا، یہ ادارہ اس کی کفالت کرے گا۔ تو بعض دوسری وجوہات بھی تھی کہ بچے جو ہوتے ہیں جن کو پالنے سے دنیا اعتراض کرتی ہے تو وہ بچے بھی اس جھولے میں ڈال جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ ہمارے سامنے لیڈیز یا جینٹس اس جھولے میں بچے ڈالتے ہیں، لیکن وہ جب تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہم بچے کو نہیں اٹھاتے۔ جیسے ہی وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو میں اپنے چوکیدار وغیرہ، ڈرائیور جو بھی کھڑا ہو، اس کو فوراً بھیجتا ہوں کہ بچے کو اٹھا کر لے آؤ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مردہ بچہ بھی کسی نے ڈال دیا تھا، شاید وہ اس کا کفن دفن یا قبر کی جگہ لینا مشکل تھا یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے کراچی اطلاع دی اور اس کو ہم نے دفنایا، لڑکا تھا۔ اچھا شکیل صاحب، میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، یہ تمام جو بیوہ خواتین آتی ہیں اور اسی طرح خواتین بھی آتی ہوں گی آپ کے پاس، تو جب آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کے کھیل کود کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی، مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، میری 47 ایئرز عمر ہے، لیکن میں نے آج سے پہلے شوگر ملز میں اور سوکا فارماسیوٹیکل تو بڑی اچھی اچھی جگہ کام کیا، لیکن میرا ذہن مطمئن اب ہوا ہے۔ آج مجھے 16 سال ہو گئے ہیں عیدی فاؤنڈیشن میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے میں عیدی فاؤنڈیشن میں ہوتا تو آج میں ایک بہت ہی اچھا انسان، اس سے بھی اچھا ہوتا اور مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے، تو یہ بچے بوڑھے ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کی خدمت کر کے حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ یہ یقین کریں گے کہ عید والے دن میرے اپنے بچے ہیں 3، لیکن میں ان کے ساتھ عید نہیں مناتا، ان بچوں بوڑھوں کے ساتھ میں عید مناتا ہوں۔ اور عید والے دن میں صبح 6 بجے آ جاتا ہوں، یہیں پر نماز پڑھتا ہوں اور صبح سے لے کر رات 10 بجے تک انہی بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ جو میرے 3 بچے ہیں ان کی تو والدہ ہے، یعنی میری وائف ہے، ان بچوں کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ عیدی صاحب باپ تھے، اب ہم ان بچوں کے بھائی جو ہیں فیصل عیدی یا بہن جو ہیں کبرا عیدی صاحبہ، وہ کراچی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ذمہ داری اور خوشی کا مقام ہے میرے لیے کہ ان لوگوں کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور یہ لوگ کچھ گمشدہ حالت میں ہمیں ملتے ہیں جو پولیس کے ذریعے، عدالت کے ذریعے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاسپیٹل کے ذریعے ملتے ہیں۔
تو ان کے ورثہ کو ڈھونڈنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بعض کے ورثہ ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں اور بعض اگر مل بھی جائیں تو وہ لینے اپنے والدین کو, اپنے بزرگوں کو لینے سے گریزاں ہوتے ہیں. شاید وہ اسی لیے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمیں لینا نہ پڑے اور عیدی فاؤنڈیشن ان کی کفالت کرے یا ان کو سنبھالے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. آج سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ سن کے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک اسلام آباد کے نوجوان تھے, تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے باپ کے سے اپنے نام پر کروا لی اور وہ یہاں پر اس کو داخل کروا دیا کہ ابا آپ کا کون خیال رکھے گا, یہاں پر تو یہ سارے ہیں, آپ کا خیال رکھیں. وہ ہمارے پر 2.5 سال رہے ہیں اور تقریباً ہر وہ جمعرات کو اپنے والد سے ملنے کے لیے آتا تھا. تو آخری جمعرات کو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ نا آپ ابا یہ نا اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے یہاں سے لے جاؤ, میرا اب آخری وقت ہے. تو انہوں نے کہا بابا آپ یہاں پر صحیح ہیں, تو کوئی مسئلہ ہوا تو یہ مجھے بتائیں گے. تو تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. ہم نے ان کے بیٹے کو فون کیا اور بتایا کہ آپ کے بابا فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کسی ضروری کام سے کسی دوسرے شہر میں آیا ہوں, تو آپ دفنا دیں, تو میں جب آؤں گا تو پھر آپ سے قبر کا نمبر, پلاٹ نمبر لے کر ان کی قبر پہ جاؤں گا. آج 8 سال ہو گئے ہیں, نہ وہ قبر کا پتہ کرنے آئے ہیں اور نہ ان کی قبر پہ. تو آپ مل نہیں گئے ہو. یہاں پہ کوئی NGO وغیرہ نہیں آتے آپ کے پاس؟ کوئی NGO وغیرہ والے نہیں آتے؟ جی جناب, اب میں عیدی ہوم سے واپسی کے راستے پر گامزن ہوں. شکیل احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ یہاں پر خواتین جو ہیں یا مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, اولادیں اپنے والدین کو, اپنے بزرگوں کو یہاں پر چھوڑ جاتی ہیں. اور کہیں بزرگ تو ایسے یہاں پر موجود ہیں کہ جو سالہ سال سے یہاں پر موجود ہیں, ان کا کوئی پتہ کرنے نہیں آیا, نہ ان کے کوئی ورثہ کبھی آ کر ان کا حال چال انہوں نے پوچھا. اور کچھ بزرگ جو ہیں وہ یہیں پر وہ فوت ہو گئے اور ان کی قبر کا نشان تک جاننے کو ہی نہیں آیا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے, کیا ہم اسلامی اقدار سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اولاد کی کفالت ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. اس کے پیچھے مہنگائی ہے, اس کے پیچھے اسلامی اقدار سے دوری ہے, یا ہمارا سوشل سیٹ اپ جو بنتا جا رہا ہے. میرا یہ آپ سے سوال ہے, مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اپنے جواب سے آگاہ کریں گے.